او سی ڈی کیا ہے، یہ ذہنی بیماری ہے یا نفسیاتی، اور یہ کس عمر میں شروع ہوتی ہے؟ اچھا، او سی ڈی جسے عام طور پر لوگ وہم اور وسوسوں کی بیماری کہتے ہیں، اور یہ درست بھی ہے اگر وہم اور وسوسے بہت بڑھ جائیں اور زندگی میں بہت مشکلات پیش آنے شروع ہو جائیں، کام کاج سارا رک جائے، تو پھر ہم اس کو او سی ڈی کہیں گے، obsessive compulsive disorder۔ اس میں جو وہم اور وسوسوں کی بیماری کا تذکرہ ہم نے کیا ہے، جب اپنے یہ انتہا کو چھونے لگے تبھی ہم کہیں گے کہ یہ او سی ڈی ہے۔ اور یہ ایکچولی برین اور مائنڈ کے درمیان جو کمیونیکیشن ہے، جو تبادلہ خیالات ہے، یعنی برین سے ایک بات ابھرتی ہے جو کہ درست نہیں ہوتی، ٹھیک، اسے ہم ڈی بی ایم کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈسیپٹیو برین میسج۔ میسیجز، ٹھیک ہے، تو یعنی ایک دماغی بھوت ہے، گھوسٹ، جیسے گھوسٹ سکول ہوتے تھے کسی زمانے میں، آپ نے سنا تھا کہ کچھ جی سکول وجود نہیں رکھتے تھے لیکن کاغذوں میں ہوتے تھے، جی جی تو اس طرح یہ گھوسٹ خیالات ہیں جی جو کہ دماغ میں موجود ہوتے ہیں اور دماغ سے یہ مائنڈ کی طرف جاتے ہیں، اور اگر مائنڈ یعنی ذہن جو ہے وہ طاقتور نہ ہو، اس کی گرومنگ نہ ہوئی ہو اور زیادہ تگڑا نہ ہو، تو پھر برین زبردستی وہ چیزیں لاگو کرنا شروع کر دیتا ہے مائنڈ کے اوپر، جو کہ بہت تکلیف دہ بن جاتی ہیں اور جس میں اتنا وقت خرچ ہونے لگتا ہے کہ ایک نارمل زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جو ایکچولی یہ ایک برین ڈس آرڈر ہے، جی لیکن چونکہ اس کا مائنڈ کے ساتھ پھر بہت زیادہ لینا دینا ہو جاتا ہے، تو نفسیاتی طور پر پریشانیاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں، کیونکہ برین جو ہے وہ ضد کرتا ہے کہ اب اس وہم کو جو میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں تم ختم کرنے کے لیے کوئی اقدامات کرو، جنہیں ہم کمپلشنز کہتے ہیں۔ جی جی اور اگر مائنڈ یہ بات نہیں مانتا، ڈسمس کرتا ہے، تو پھر انگزائٹی جنم لیتی ہے، جی بہت زیادہ پھر فکر ہوتا ہے کہ اگر میں نے بات نہ مانی تو بہت کچھ بگڑ جائے گا، اور انگزائٹی کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ڈینجر میں ہیں، جی حالانکہ یہ سچ نہیں ہوتا اس معاملے میں، جی 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 لیکن ہمارا جسم جو ہے ہمیں خطرے سے نپٹنے کے لیے تیار کرنے لگتا ہے، اور اس کی شدت اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ جو کمپلشنز ہیں وہ ہم بار بار کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اقدامات بار بار کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے وقتی طور پر ہماری پریشانی کم ہو جاتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ دوبارہ وہم جنم لیتا ہے، وسوسہ آتا ہے، اور پھر اس کے لیے تدارک کرنے کے لیے کوئی ایک کمپلشن ہوتی ہے جو ہمارے ذہن میں ریچول آتی کرنا ہے۔ تو یہ پڑتا ہے۔ ساری چیزیں آپ سمجھ لیں کہ گڑبڑ سی ہو کے ایک ایسی بیماری کو جنم دیتی ہیں جو کہ لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہیں، اور یہ بیماری عام طور پر 10-12 سال کی عمر میں جی ہو سکتی ہے، جی اور یا پھر 22-24 سال کی عمر تک، اس درمیان یہ بیماری زیادہ ظاہر ہوتی ہے، اور معاشرے میں آپ یوں سمجھ لیں کہ 1% لوگ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں تقریباً کوئی 20 لاکھ لوگوں کو او سی ڈی کی او بیماری سی ڈی کے مسئلے کا سامنا ہے، اور بچوں میں یہ 100 میں سے 2، جی یعنی 2% بچوں کو۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی اسکول میں کوئی 1000 بچے پڑھتے ہیں تو 20 بچے ہوں گے کہ یہ جن کو او پرابلم سی ڈی کا سامنا ہوگا، اور یہ نقطہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ عموماً بچے پتہ نہیں چلنے دیتے اپنے ٹیچرز کو یا کسی اور کو، حالانکہ اگر یہ ان 20 بچوں کو اکٹھے رکھ کے اور تربیت دی جائے کہ اپنی او سی ڈی سے چھٹکارا کیسے پانا ہے، تو یہ ہر سکول میں ایک گروپ ہونا چاہیے، جیسے کہ ابھی بھی بعض سکولوں میں ایسے بچوں کا ایک گروپ ہوتا ہے جن کو ڈائبٹیز ہوتی ہے، اور وہ بھی تقریباً 1000 میں سے 20 جی ہوتے جی ہیں۔ جی تو جو اتنے بچے ہیں تو ان کو جب ڈائبٹیز کی تربیت اکٹھی دی جا سکتی ہے، تو او سی ڈی کے جو حامل بچے ہیں ان کی بھی اکٹھی تربیت سر کی جا انفیکٹ سکتی ہے۔ یہ برین کی بیماری ہے، لیکن یہ دماغ سے ابھرنے والے خیالات کو سوچوں کے ذریعے پھر اتنا زیادہ متاثر کرتی ہے کہ لوگ پھر ایموشنل لیول پر بھی اپسیٹ ہوتے ہیں، اور یہ بچوں میں بھی ایگزسٹ کرتی ہے 2% ایز یو سیڈ۔ آئی واز اسٹڈی کہ ایک یہ کسی انفیکشن میں ایک یعنی جگہ پہ میں نے اس کو پڑھا تھا کہ بچوں میں اس کا جو آن سیٹ ہے
وہ کوئی بیکٹیریل فیور یا انفیکشن کی وجہ سے بھی بہت کم ہے، لیکن ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد بھی بچے کچھ عرصے کے لیے ایسے آبسیسو یعنی وسوسے ہونا، ری ایشورنس چاہنا، ایسی سمٹمز کی ان کے اندر دیکھا گیا ہے۔ یہ ایک ریسرچ ہے جو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے اس جی طرف، لیکن ابھی اس میں یقینی Right. طور پر کہنا کچھ مشکل ہے۔ مشکل ایسے ہی دیکھنے میں آتا ہے کہ کئی دفعہ جو پریگننسی میں او جی سی جی ڈی آتی ہے، اور ٹھیک خاص ٹھیک طور پر زچگی کے بعد جس میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، بچے کے لیے خطرات بھی ہوتے ہیں، تو وہ پوسٹ ہارمونل نیٹل ڈسٹربنس بھی یہ کاز کر سکتی ہے۔ لیکن او سی ڈی کے حوالے سے ابھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا جی 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 کہ یہ آخر کار کیوں ہوتی ہے، لیکن جینیٹک جو وراثت کا رول ہے وہ موروثی اثرات جو ہیں بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں کہ جن کے ماں باپ کو او سی ڈی ہوتی ہے یا فیملی میں او سی ڈی ہوتی ہے تو یہ مریض کلسٹر میں پائے جاتے ہیں۔ عموماً کسی فیملی میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ایک بندے کو او سی ڈی ہے اور اس کا کوئی رشتہ دار اس بیماری کا شکار نہ ہو۔ اس کے علاوہ او سی ڈی کئی بیماریوں کے ساتھ ویسے بھی چل پڑتی ہے، جی یعنی جن میں جیسے بائیپولر ڈس آرڈر ہے تو اس میں ساتھ او سی ڈی کا سامنا ہو سکتا ہے، اسی طرح ڈپریشن میں او سی ڈی کا سامنا سر بھی ہوتا ہے۔ ایڈکشن میں بہت زیادہ ہم جی نے دیکھا ہے کہ ایڈکشن میں ایڈکشن میں بہت زیادہ او سی ڈی یعنی ہمارے جو ایڈکشن کے مریض ہیں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو ہی وہ وڈرال سے نکلتے ہیں تو ان میں او سی ڈی کا سامنا ہوتا ہے، اور ریکوری میں او سی ڈی کے معاملات کو مینج کرنے کے لیے ان کو ہم 4.8 فارمولا سکھاتے ہیں، جو کہ او سی ڈی کے علاج میں بہت ہی کامیاب زبردست طریقہ سے۔ اور کامیابی سے نافذ کیا جاتا ہے۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے۔